آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ یہ ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ 10 کروڑ عوام وہ ہیں جو رات کو کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں۔ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ایک بوڑھا پاکستانی آٹا لیتے ہوئے کچلا گیا اور 8 افراد اس کے ساتھ اور موجود تھے۔ پاکستان $127 بلین کا مقروض ہے اگر ہم فارن ڈیٹس کی بات کریں۔ پاکستان کے اندر 40% افراد وہ ہیں جو رات کو کھانا کھائے بغیر تو سوتے ہیں لیکن صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کہاں پہ ٹھہرے گی؟ کیا اسی طرح پاکستان کے حالات رہیں گے؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر زیبا وقار، جو NA 122 سے جماعت اسلامی کی طرف سے امیدوار ہیں اور 8 فروری کو انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی آج پریشان ہے، کیا اس کی وجہ سود ہے کہ سود کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہر پاکستانی 2,27,000 کا مقروض ہے اور ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے؟ پاکستان کے ریونیو کا 70% سود اور قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ کیا پاکستان سود کو ختم کر سکتا ہے اور ایسی معیشت کو انٹروڈیوس کروا سکتا ہے کہ جہاں پہ سود نہ ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل ہمارے ملک کے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ سود کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا حرم الربا، اور اللہ نے یہ اناؤنس کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ یہ سود حرام ہے، تم اللہ کا خوف اور تقوی رکھتے ہو تو جو باقی تمہارے سود معاملات رہ گئے ان کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جاؤ۔ تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم بحیثیت قوم کتنے بہادر ہو گئے ہیں، کتنے دلیر ہو گئے ہیں اپنی حماقت میں آ کے، کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ میں ڈرتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جنگ میں ڈرتے ہوئے ہم اپنا 1/4 آف دا بجٹ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ فوج کا بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم قائم رکھتے ہیں، اور ہم دشمن سے جنگ پہ ڈرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ہم بے خوف ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ جس کے قبضے میں ہوائیں ہیں، جس کے قبضے میں پلیٹیں ہیں، تو یہ سودی نظام معیشت جس کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس قوم کے اندر سود رائج ہو جائے گا وہاں روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں جو ہیں ان کی گرانی، یعنی there is prediction of inflation in countries and in societies جہاں پر سود رائج ہے۔ اور یہ سودی نظام جو خالصتاً ایک یہودی نظام بینکاری ہے، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس کے مسائل ہمیں ہر شکل میں، اوپر والے طبقے، درمیانے طبقے، نیچے والے طبقے میں، یہ سارے طبقے اس وہ جو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا اس کو شیطان نے بابلا کر دیا ہے، تو یہ ہر طبقے کا انسان جو آج ہمارے معاشرے میں اپنے فکر معاش کے چکروں میں اس گرانی اور اس انفلیشن کا ڈسا ہوا انسان صبح سے شام تک وہ ایک باغلے پن کا شکار ہے۔ یہ پورے کا پورا وہ سودی نظام ہے، یہ اللہ سے کھلم کھلا بغاوت ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی اور بے بانگے دہن کہوں گی کہ صرف سودی نظام کو رائج کرنا ایک ریاست میں ایک حرام عمل نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے افراد یا وہ ساری کی ساری قیادت جو اس سودی نظام کے خلاف اٹھتی نہیں، جو اس سودی نظام کا خاتمہ نہیں کرتی، ان کو اپنے ووٹ میں ان کو اعتماد دینا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے اور ملعون عمل ہے۔